بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے دوران اپنے بیٹے سے کیسے بات کی تھی؟ کیا اس وقت ایسی ٹیکنالوجی تھی جس کے ذریعے آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے بات کی اور اسے کشتی میں سوار ہونے کو کہا؟ تو مزید جاننے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو سوشل میڈیا واٹس ایپ فیس بک پر ضرور شیئر کیجیے۔ تو ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال تبلیغ کی، مگر آپ کی قوم میں چند لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ ایسے وقت میں لوگوں نے آپ کو جھٹلانا شروع کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے مولا، روئے زمین پر اب کسی بھی کافر کو نہ چھوڑ، اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو اس وقت ان لوگوں میں آپ کا بیٹا جس کا نام کنعان تھا وہ بھی شامل تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک کشتی بنائی اور جو ایمان والے تھے ان لوگوں کو ساتھ لے کر آپ علیہ السلام اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب پانی کا طوفان آیا تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، اسے توبہ کرنے کا اور سیدھے رستے پر آنے کے لیے کہا۔ تو ناظرین گرامی، اس وقت نوح علیہ السلام کی آواز اپنے بیٹے تک کیسے پہنچی؟ اس بات پر حال ہی میں ایک ترک پروفیسر یاوز اورنیک نے یہ دعویٰ کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے دوران موبائل فون پر تکنیک کا استعمال کیا تھا، لیکن ان کے اس دعوے پر انہیں سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ استنبول یونیورسٹی کے پروفیسر یاوز نے سرکاری ٹی وی پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نوح علیہ السلام نے طوفان کے دوران اپنے بیٹے سے بات کرنے کے لیے موبائل فون کا استعمال کیا۔ واضح رہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو توبہ کرنے کی ہدایت کی اور اپنے ساتھ کشتی میں سوار ہونے کو کہا، اور یہ واقعہ قرآن پاک عہد نامہ قدیم دونوں میں موجود ہے، اور یہودی، عیسائی اور مسلم سب اس واقعے پر یقین رکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پروفیسر یاوز کا کہنا ہے کہ باپ اور بیٹے کے دوران بہت زیادہ فاصلہ تھا، 300 سے 400 فٹ اونچی لہریں جو اوپر کو اٹھ رہی تھیں، اور وہاں انہوں نے فون کے ذریعے رابطہ کیا۔ پھر یاوز اورنیک نے یہ بھی کہا کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے بات کی، لیکن قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ ایسا معجزے کے ذریعے ہوا تھا۔ بعد ازاں یاوز نے مزید یہ کہا کہ یہ کوئی معجزہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں سائنسدان ہوں، لہٰذا میں سائنس کی حیثیت سے بات کروں گا۔ وہ کشتی بھی اسٹیل کی بنی ہوئی تھی اور نیوکلیئر انرجی سے چلتی تھی، اس لیے وہ اتنے خطرناک طوفان سے گزر گئی۔ تو ناظرین گرامی، یاد رہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے ماہرین آثار قدیمہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایک عیسائی ماہرین ٹیم نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ انہیں ترکی کے علاقے کوہ اگرل کے پاس اس تاریخی کشتی کی باقیات ملی ہیں۔ تو ناظرین، ترکی میں مذہبی حلقوں کی طرف سے پروفیسر یاوز کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے یہ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ ایک مضحکہ خیز بات ہے جس پر کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا۔